بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یوں تو خدا کی کائنات کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس زمین سے ہزاروں گنا بڑے سیاروں کے متعلق جاننا اور ان کے متعلق معلومات بہت دلچسپ ہوتی ہیں، مگر در حقیقت ہم انسان اپنی زمین کے متعلق ہی پوری طرح سے واقف نہیں۔ ایسے بہت سے راز ہیں جن سے پردہ اٹھنا ابھی باقی ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی میں بے انتہا ترقی کے باوجود بھی انسان ایسی بہت سی پراسرار باتوں سے لا علم اور کئی دفعہ کوششوں کے باوجود بھی ناکام رہا ہے۔ شیطانی سمندر، برمودا ٹرائی اینگل اور اڑن تشتریاں ایسے موضوع ہیں جو آپ کو مختلف انداز میں سننے، پڑھنے اور دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ جو کچھ دنیا کے سامنے ان علاقوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کیا یہ افسانہ ہے یا حقیقت؟ بڑے بڑے دو ہیکل جہازوں کا پرسکون سمندر میں بغیر کسی خرابی یا حادثے کے اچانک غائب ہو جانا، کبھی مسافروں کا بچ جانا اور جہازوں کا اغوا کیا جانا، کبھی جہازوں کا صحیح حالت میں بچ جانا اور مسافروں کا اغوا کر لیا جانا، فضا میں اڑتے ہوئے جہازوں کا دیکھتے دیکھتے غائب ہو جانا، یہ سب ایسے واقعات ہیں جن کی تشریح آج تک دل کو مطمئن نہیں کر سکی۔ ان کا غائب ہونا اس قدر تیز ہوتا ہے کہ طیاروں کے پائلٹس یا جہازوں کے کپتان کو ایمرجنسی پیغام بھیجنے کی بھی مہلت نہیں مل پاتی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ غائب ہونے والے طیاروں، جہازوں اور مسافروں کا کبھی کوئی نام و نشان بھی نہ مل سکا۔ آج کی ویڈیو میں مشہور زمانہ تکون، جسے برمودا ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے، کے متعلق بہت زبردست معلومات آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ نئے دیکھنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، برمودا بحر اوقیانوس، جسے اٹلانٹک اوشن کہتے ہیں، کل 300 جزیروں پر مشتمل علاقہ ہے، جس میں اکثر جزیرے غیر آباد ہیں اور صرف 20 جزیروں پر انسان آباد ہیں، وہ بھی بہت کم تعداد میں۔ جو علاقہ سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اسے برمودا ٹرائی اینگل کہتے ہیں۔ اس ٹرائی اینگل کا کل رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر ہے۔ تقریباً 400 سال سے کسی انسان نے ان ویران جزیروں میں جا کر آباد ہونے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ جہازوں کے کیپٹن بھی اس علاقے سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ ان میں ایک جملہ بہت مشہور ہے جو وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں: وہاں پانی کی گہرائیوں میں خوف اور شیطانی راز چھپے ہیں، یہاں تک کہ اس راستے پر سفر کرنے والے مسافر بلکہ ایئر ہوسٹسز بھی سب سے پہلے یہی سوال کرتی ہیں: کیا ہمارا طیارہ برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر سے گزر جائے گا؟ ناظرین، برمودا ٹرائی اینگل سارے کا سارا پانی میں ہے۔ اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ ٹھاٹھے مارتے سمندر میں ٹرائی اینگل کس طرح بن سکتی ہے۔ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی حقیقی تکون نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں ناقابل یقین حادثات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس علاقے کو فرضی تکون کا نام دے دیا گیا ہے۔ پہلی بار اس علاقے کے لیے برمودا ٹرائی اینگل کا نام 1945 میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس وقت استعمال کیا گیا جب اس علاقے میں کچھ طیارے غائب ہو گئے تھے۔ اس حادثے سے پہلے بھی یہاں بہت سے حادثات رونما ہو چکے تھے، لیکن اس وقت اس علاقے کو برمودا ٹرائی اینگل کے بجائے شیطان کے جزیرے کہا جاتا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس، جس نے امریکہ کو دریافت کیا، جب اس علاقے سے گزرا تو اس نے بھی یہاں عجیب و غریب مشاہدات کیے، مثلاً آگ کے گولوں کا سمندر کے اندر داخل ہونا اور اس علاقے میں پہنچ کر کمپاس میں بغیر کسی ظاہری وجہ کے خرابی پیدا ہو جانا وغیرہ۔ کولمبس کے امریکی سفر کو اب 5 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن یہ سوال آج بھی اسی طرح برقرار ہے کہ اس علاقے میں پانی کی گہرائیوں میں، پانی کے اوپر اور اس کی فضا میں ایسی کیا چیز ہے، کون سی پراسرار طاقت ہے جس کی تشریح عقل انسانی سیٹلائٹ کے اس جدید دور میں بھی نہیں کر سکی۔ 1854 سے پہلے عرب لوگ اس علاقے سے گزرتے تھے، لیکن ان کے جہازوں میں کبھی کوئی حادثہ یا غیر معمولی بات یہاں دیکھنے میں نہیں آئی۔ 1813 میں امریکہ کے تیسرے نائب صدر ایرون بر کی بیٹی تھیوڈوزیا، جو کہ جنوبی کیرولینا کے گورنر جوزف ایلسٹون کی بیوی تھی اور اپنی وقت کی ذہین ترین اور خوبصورت ترین لڑکی سمجھی جاتی تھی، برمودا ٹرائی اینگل میں غائب ہو گئی۔ تھیوڈوزیا اپنے والد سے ملاقات کے لیے اس وقت کی مشہور کشتی پیٹریاٹ میں سوار ہو کر نیو یارک جا رہی تھی، لیکن تھیوڈوزیا اور پیٹریاٹ کا عملہ کبھی بھی نیو یارک نہ پہنچ سکا۔ امریکی نائب صدر ہونے کی حیثیت سے اس کے باپ ایرون بر نے
بیٹی کی تلاش میں اپنے تمام تر وسائل جھونک ڈالے، لیکن نہ ہی کشتی ملی اور نہ ہی اس پر سوار افراد کا کچھ پتہ لگ سکا۔ 1814 میں امریکی بحری بیڑے کے مشہور جہاز واسپ کو بھی برمودا ٹرائینگل نگل گیا۔ نہ امریکی حکومت اور نہ ہی امریکی بحریہ جو اس علاقے کے چپے چپے کی پانی کی گہرائیوں تک کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنی گلی کوچوں کو لوگ پہچانتے ہیں، لیکن انتہائی تلاش کے بعد بھی کوئی ہلکا سا نشان نہ مل سکا۔ پہلی جنگ عظیم کے وقت مارچ 1918 میں امریکی بحری جہاز سائیکلوپس اس علاقے میں غائب ہوا۔ اس جہاز پر 14,500 ٹن خام مال لدا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 300 افراد بھی سوار تھے، ان کا بھی کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ ناظرین، کیا آپ یقین کریں گے اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ ایک جہاز برمودا کے سمندر میں کھڑا ہے لیکن مسافر اور کپتان لاپتہ ہیں؟ کھانے کی میزوں پر کھانا اس طرح لگا ہوا ہے گویا سوار کھانا کھاتے کھاتے ابھی کسی کام سے اٹھ کر گئے ہوں، نہ کسی حادثے کا آثار ہو، نہ کسی لوٹ مار کی نشانی۔ آخر تمام سوار اچانک بیچ سمندر میں کھانا چھوڑ کر کس کے مہمان بن گئے؟ جہاز کا کیرول ڈیرنگ نامی جہاز کے ساتھ پیش آیا۔ جہاز کا اگلا حصہ ساحل پر ریت میں دھنسا ہوا تھا جبکہ پچھلا حصہ پانی میں تھا۔ کھانے کی میزوں پر کھانا لگا ہوا تھا، کرسیاں تھوڑی سی پیچھے کی جانب کھسکی ہوئی تھی گویا اس کے سوار کسی غیر متوقع بات کے پیش آنے پر اپنی جگہ سے اٹھے ہوں اور پھر واپس آنا چاہتے ہوں، لیکن پھر وہ کبھی اپنی کرسیوں پر واپس نہ آ سکے۔ کرسیوں اور میزوں پر رکھی کھانے کی پلیٹوں کو دیکھ کر کسی ہنگامے یا بھگ دڑ کے کوئی آثار وہاں نظر نہیں آئے۔ جہاز کی حالت دیکھ کر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس میں کوئی لوٹ مار کی واردات ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے بڑے جہاز کو ساحل پر کون لایا؟ دوستو، کیا کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ کوئی جہاز سمندر میں مکمل ڈوب گیا ہو اور کچھ عرصے کے بعد ہی درست حالت میں بغیر کسی خرابی کے اوپر آ جائے؟ ذرا سوچئے، ایک جہاز برمودا ٹرائینگل کے پانی پر تیر رہا ہے، سمندر کی موجیں اس سے اٹکیلیاں کر رہی ہیں، لیکن اس میں کوئی نہیں، بالکل خالی ہے، نہ کپتان، نہ عملہ اور نہ کوئی سوار۔ اس جہاز کا نام لادا ہاما تھا۔ ایس ایزی ٹیک کے کپتان اور عملے نے جو منظر دیکھا وہ کچھ یوں ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہے، نہ کسی نے کسی چیز کو اٹھایا ہے اور نہ کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہے، نہ لوٹ مار کی واردات، نہ کوئی حادثہ، حتیٰ کہ کپتان کا قلم اور دوربین بھی اسی طرح رکھی ہوئی ہے۔ اس سے بھی زیادہ اچنبے کی بات یہ ہے کہ بحری جہاز رانی کے ریکارڈ میں یہ جہاز ڈوب چکا تھا، جس کو ڈوبتے ہوئے اٹلی کی ریکس نامی کشتی کے سواروں اور عملے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ناظرین، کسی بھی حادثے میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جہاز پر موجود نقد پیسہ یا کوئی اور قیمتی اشیاء اٹھا لی گئی ہوں۔ ان غائب ہونے والے جہازوں کی جانب سے سمندر میں موجود پہرے داری کے مراکز نے کبھی امداد طلب کرنے کا کوئی اشارہ بھی وصول نہیں کیا۔ البتہ بعض مرتبہ کچھ پیغامات موصول ہوئے جو واضح نہیں تھے۔ 1924 میں جاپانی مال بردار جہاز نے غائب ہونے سے پہلے یہ پیغام چھوڑا کہ ہمارے اوپر خوف طاری ہو رہا ہے، خطرہ خطرہ، فوراً ہماری مدد کریں۔ البتہ 1967 میں غائب ہونے والی وچ کرافٹ نامی تفریحی کشتی سے جو پیغام آخری وقت میں موصول ہوا وہ کچھ واضح تھا۔ کشتی کے مالک نے آخری پیغام دیا کہ کشتی پانی کے نیچے موجود کسی نامعلوم چیز سے ٹکرائی ہے، تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، کشتی میں کوئی خرابی نہیں ہوئی، البتہ یہ ٹھیک طور پر کام نہیں کر رہی۔ اس پیغام کے 3 منٹ میں کشتی، اس کا مالک اور مالک کا دوست کسی نامعلوم جگہ پہنچ چکے تھے۔ ناظرین، برمودا ٹرائی اینگل میں بڑے بڑے بحری جہازوں کا غائب ہو جانا ہی کیا کم پر اسرار تھا کہ فضا میں اڑتے طیارے بھی نامعلوم منظروں کی طرف روانہ ہونے لگے اور پھر کبھی واپس نہ آ سکے۔ 1945 کی ایک شام برمودا ٹرائی اینگل کی پراسراریت میں اور اضافہ کر گئی۔ ابھی شام کا ابتدائی وقت تھا، موسم صاف اور فضا بڑی خوشگوار تھی۔ تربیتی پروازوں کے لیے ایسا موسم بڑا سازگار ہوتا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں واقع ایک ایئر بیس پر 12 بمبار طیارے تربیتی پرواز کے لیے اڑے۔ تمام طیاروں نے ایک ساتھ ایک چکر لگایا، پھر ان سب کو ان کے بیس کی جانب سے الگ الگ پرواز کرنے کا حکم ملا۔ وہ الگ الگ پرواز کرنے لگے۔ اس دوران مرکز کو کسی بھی طیارے کی جانب سے کسی پریشانی یا خرابی کی اطلاع نہیں موصول ہوئی۔ اپنا مقرر وقت پورا کرنے کے بعد تمام طیارے ایئر بیس پر واپس آنا شروع ہوئے۔ 10 واپس آ گئے،
लेकिन 2 त्यारे गायब हो गए। अमरीकी फिजाइया के हवाबाजों ने इस इलाके की फिजाओं और समंदर को छान मारा, लेकिन उन 2 त्यारों और उनमें मौजूद पायलट्स और इंजीनियर्स का कोई सुराग न मिला। गोया इतने बड़े त्यारे बरमूदा ट्रायंगल की फिजाओं में तैलील हो गए या पानी की नज़र हो गए, कुछ पता न चल सका। बरमूदा ट्रायंगल में इन तमाम हादसात को जानने के बाद एक बात तो आप समझ ही रहे होंगे कि तमाम गायब होने वाले त्यारों और जहाज़ों में कोई फ़नी खराबी पैदा न हुई, बल्कि एक खौफ तारी हुआ और बेहद तेज़ी के साथ कबल इसके कि वो कुछ समझ पाते वो बिल्कुल गायब हो गए हमेशा के लिए। लेकिन कहाँ? ये सवाल सारी दुनिया के लिए बहुत आम है। बरमूदा ट्रायंगल में दर्जनों बहरी जहाज़ और त्यारे गायब हो चुके हैं और सैकड़ों के हिसाब से लोगों को बरमूदा ट्रायंगल खा गया। बरमूदा ट्रायंगल के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। बरमूदा ट्रायंगल में गायब होने वाले त्यारों, बहरी जहाज़ों, कश्तियों में से अक्सर का ताल्लुक अमेरिका और बरतानिया से रहा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इन दोनों हुकूमतों ने ना तो कभी इस मामले को संजीदगी से लिया है और ना अपनी परवाज़ों के इस इलाके से गुजरने पर पाबंदी लगाई है, बल्कि इस बारे में जितनी भी तहकीकाती कमेटियाँ बनी उनकी रिपोर्ट्स को कभी शाया ही नहीं किया गया। यूँ लगता है कि दुनिया की हुकूमतों को इसकी इजाज़त नहीं कि सबके होंठ सिले हुए हैं। शायद इसलिए बहुत से सरकारी मुहक्किकीन तो इस बात का सिरे से ही इनकारी हैं कि दुनिया में ऐसा कोई इलाका मौजूद है, लेकिन अक्सर मुहक्किकीन बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत को तस्लीम करते हैं। उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए जाते हैं। क़दामत पसंद ईसाइयों का ख्याल है कि बरमूदा तिकोन जहन्नुम का दरवाज़ा है। बाज़ लोग बरमूदा ट्रायंगल की अहमियत को यह कहकर कम करने की कोशिश भी करते हैं, वहाँ पानी बहुत गहरा है, चुनाचे जहाज़ों और त्यारों का गायब हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं। एक गिरोह का ख्याल है कि बरमूदा ट्रायंगल में शदीद तूफ़ान उठते हैं जो डूबने वाले जहाज़ों और त्यारों को इस इलाके से बहुत दूर बहा ले जाते हैं। बाज़ माहिरीन का कहना है कि इस जगह कशिश या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें पैदा होती हैं जिनकी ताकत हमारी इस बिजली की ताकत से हज़ारों गुना ज़्यादा होती है। चुनाचे ये इंतहाई ताकतवर लहरों को तोड़कर इनका नामो निशान मिटा देती हैं और बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर उड़ते त्यारों को खींच लेती हैं। इसी वजह से वहाँ कंपास काम करना छोड़ देता है। एक नज़रिया ये भी है कि वहाँ उड़न तश्तरियाँ जाती देखी गई हैं, चुनाचे वहाँ उनमें सवार खुफिया मखलूक के ठिकाने हों जो अपने मखसूस मकासद के लिए त्यारों, बहरी जहाज़ों और लोगों को अगवा कर लेते हैं। अमेरिका में एक फ़िरका बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत रूहानियत से जोड़ता है। मिस्री मुहक्किक मोहम्मद ईसा दाऊद के मुताबिक शैतानी समंदर और बरमूदा ट्रायंगल दज्जाल के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। उसने बाकायदा किला नुमा महल बनाया हुआ है जो कि तकोन की शक्ल का है। अब हकीकत क्या है ये खुदा जाने।